اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ جمعہ کے دن مبارکباد دینے کو نہ ہم واجب کہتے ہیں اور نہ ہی جمعہ کی سنتوں میں اسے شمار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جمعہ کی مبارکباد دیتے ہیں ہم انہیں منع بھی نہیں کرتے کہ مبارکباد دینا دراصل برکت کی دعا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے شادی مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اس شادی میں آپ کے لیے برکت نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے عید کے دن مبارکباد دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مبارکباد دینے والے کا کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن میں آپ کے لیے برکتیں نازل فرمائے۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے برکت کی دعا کرنا، یہ اسے نہ قرآن نے منع کیا ہے نہ حدیث نے منع کیا ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں۔ لہٰذا مبارکباد دینا جو دراصل برکت کی دعا ہے، جمعہ کے دن جو لوگ کرتے ہیں یہ کوئی ناجائز و حرام کام نہیں کرتے، کوئی مکروہ کام نہیں کرتے، لہٰذا ہم انہیں منع بھی نہیں کرتے، مگر چونکہ یہ جمعہ کی سنتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے جو جمعہ کے دن مبارکباد نہ دے اسے برا بھی نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ اس نے سنت کو چھوڑا، یا ہم مبارکباد دینے کو واجب نہیں کہتے تو یہ نہیں کہتے کہ جس نے مبارکباد نہیں دی وہ گنہگار ہے، اس لیے کہ یہ نہ جمعہ کی سنت میں سے ہے نہ واجب ہے، البتہ یہ منع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعائے برکت ہے، اور دعائے برکت مسلمانوں کو آپس میں دینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے تو وہ اجماع فعلی و قولی کا انکار کر رہا ہے۔ اور وہابی نے جو یہ کہا اپنی اس ویڈیو کلپ میں کہ عید کی دو قسمیں ہیں، ایک عید حقیقی اور ایک عید حکمی، اور جو عید حقیقی ہوتی ہے وہ تہوار ہوتا ہے، اور جو عید حکمی ہوتی ہے وہ عبادت کی وجہ سے عید ہوتی ہے، حقیقت میں عید نہیں ہوتی۔ میں اس وہابی سے پوچھتا ہوں کہ تم اہل حدیث کہتے ہو کہ ہمارے تو دو اصول ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، قرآن و حدیث کے علاوہ تیسرا ہمارا کوئی اصول نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ قرآن کی کس آیت میں اللہ نے عید کی یہ دو تقسیمیں کی ہیں کہ عید حقیقی ہوتی ہے اور حکمی ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے کس حدیث میں عید کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ عید حقیقی بھی ہوتی ہے حکمی بھی ہوتی ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں یہ تقسیم نہیں کی گئی ہے تو وہابی اپنی طرف سے تقسیم کر کے خود بدعت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ حکمی عید وہ ہے جو حقیقت میں عید نہ ہو مگر اس دن کوئی عبادت ہو اور عبادت کی وجہ سے وہ عید بن گئی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس کو وہ حقیقی عید کہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو اللہ نے عبادت رکھی ہے، عید کی نماز عبادت ہے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو کوئی بھی عید عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ حقیقی عید تہوار ہے، تو یہ الفاظ قرآن کی کس آیت میں آئے ہیں اور کس حدیث میں ہیں؟ کہیں نہیں آئے۔ اور اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اگرچہ عید کی مبارکباد نہیں دی مگر احادیث میں آیا کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو دعا دی، تقبل اللہ منا و منکم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، اور یہ دعا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مبارکباد دینا جائز ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو دعا دی، اور دعا برکت کی نہیں دی بلکہ اعمال کی قبولیت کی دی۔ تقبل اللہ منا و منکم کا مطلب ہے اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے، ہماری اور تمہاری طرف سے عید کے دن کے اعمال کو قبول کرے، یہ مطلب ہے۔ لفظ مبارک صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہا جس طریقے سے آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہم اسے ناجائز نہیں کہتے، مگر وہابی ہر چیز میں دلیل مانگتے ہیں، تو ہم وہابی سے کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام یا صحابہ نے عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو۔ اگر وہ نہیں دکھا سکتے تو وہ مان لے کہ وہ بھی بدعتی ہیں اور بدعت میں مبتلا ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ جمعہ کے دن مبارکباد دینا مباح ہے، اور اگر یہ بدعت ہے بھی تو بدعت مباحہ میں سے ہے، اس لیے کہ اسے نہ قرآن نے منع کیا نہ حدیث نے منع کیا، بلکہ برکت کی دعا کرنا یہ حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین اور تمام بزرگان دین اور ائمہ مجتہدین کے قول و فعل و عمل سے ثابت ہے۔ واللہ الموفق وهو المستعان، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔